ایئر فورس، آرمی یا جتنے بھی وابڈا یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کی اگر اپنی بھی ٹیم ہو تو ظاہری بات ہے آپ لوزرس کو چوز نہیں کریں گے، آپ بیسٹ کو، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے بیسٹ کو. تو ان کا بھی یہی ہے کہ یہ بیسٹ کو چوز کرتے ہیں. ڈریم پروگرام کے حوالے سے میں ذرا بتاتا چلوں کہ ساؤتھ کوریا میں یہ اس جگہ میں ہوا تھا جہاں پہ ونٹر اولمپکس 2018 ہوئی تھی، پیونگ چانگ کی. حریف ٹیم تھی انڈیا، اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش تھی، ایران کی ٹیم تھی، آسٹریا کی تھی، سوئٹزرلینڈ کی بھی وہاں پہ تھی، یورپین کی مطلب 3-4 ٹیمس وہاں کی تھی، ایشیا تو پورا ہی آیا ہوا تھا. تو ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا اٹس سیلف ایک بہت بڑا جو ہے ڈریم اور ایک بہت بڑا مارجن ان کے ساتھ، کیونکہ ہم نہیں کھیل سکتے ان کے ساتھ. ان کے پاس ایکوپمنٹ اس لیول کی ہوتی ہیں، ان کے ٹریننگ اور ان کے سکلز جو ہیں ہم سے بہت ہی آگے ہیں، وہ بہت ڈیولپ لوگ ہیں ہم سے. ایک فیڈریشن اور ایک اسپانسر. جی. تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے، جیسے کہ ایک والدہ اسپانسر باپ کا باپ کا کرتا ہے. بالکل. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف THS. آج ہمارے ساتھ ایک ینگ ایتھلیٹ موجود ہیں، فضل ودود صاحب، جو کہ پاکستانی نیشنل ٹیم میں وال کلائمبنگ کی اور اسکینگ کی. انہوں نے بہت سارے میڈل حاصل کیے پاکستان کے اندر بھی، اور باہر 2-3 کمپٹیشن میں گئے ہیں، جہاں پہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ڈریم پروگرام جو ساؤتھ کوریا کے اندر ہوا تھا، وہاں پہ انڈیا کا ہو رہا ہے. انڈیا والی چیز تو مزے آتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ آنے کا آپ کا. تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے انٹروڈکشن اتنا ہی اچھا کرا دیا. انڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ہمارا روایتی حریف ہے، تو جب بھی ہمارا انڈیا کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے کان جو ہیں ایک دم سے. اور ہماری آڈینس انڈیا کی بھی ہے، تو ذرا آپ کو پتہ ہوں انڈیا والے بھی دیکھیں گے. نو پرابلم. ہرایا نا آپ نے صحیح میں. بالکل. اس میں ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا اور فیس بک پہ لگا، تو جو لڑکا مجھ سے ہارا تھا ان کے والد صاحب نے نیچے کامنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ دیٹ واز مائی سن. اچھا ماشاء اللہ. جی، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس کے بعد. جی، کیونکہ ہمارے پاس خیر پروف بھی ہے، جو سرٹیفکیٹس اور جو میڈلس ہیں تو ان پہ گورنر آف پیونگ چانگ ساؤتھ کوریا کا سگنیچر بھی ہے. اچھا. آئی تھنک وہ بہت بڑی ایک ورتھ رکھتا ہے. ماشاء اللہ، زبردست. اچھا یار، آپ کا ہم اگر ہم اسٹارٹ کریں تھوڑا شروع سے، کہ کیونکہ کسی بھی اسپورٹس کے اندر نیشنل ٹیم میں جانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا، آپ کو بہت سارے آورز دینے پڑتے ہیں، چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ کرکٹ میں نہیں ہو، فٹ بال کے اندر نہیں ہو، کرکٹ سب سے اچھی ہے ہمارے ملک کے اندر، ہر چیز مل جاتی ہے آپ کو، بس سلیکٹ ہونا ہوتا ہے آپ نے. اس کے اندر آپ نے سلیکٹ ہونے کے بعد بھی بہت سارے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں، کام کرنے ہوتے ہیں، جو کہ چیلنجز ہیں، ہر بندہ فیس نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں جا پاتے اوپر، ٹیلنٹ کے ہونے کے باوجود بھی. تو آپ کے اگر آپ نے جب آپ بتایا آپ نے کون سی ایئر میں جب آپ پاکستان نیشنل جونیئر ٹیم میں گئے اور کس طرح گئے؟ دیکھیں، آپ نے میں ذرا شروع سے بتانا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے کرکٹ کی بات کی تو بالکل آپ نے درست کہا کہ کرکٹ میں لک آپ کی جب لگ جاتی ہے اور آپ نیشنل ٹیم میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے جیسے کہ دوسرے اسپورٹس میں کرنی ہوتی ہے. اب جیسے ہمارا ایڈونچر اسپورٹس ہے، اسکینگ ہو گیا، 4.5 سال کی عمر سے جب میں نے اسٹارٹ کیا، پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے اوپر کی طرف جب میری ایج بڑھتی گئی تقریباً 8.5-9 سال کی عمر میں جونیئر نیشنل ٹیم میں آیا. اور نو ڈاؤٹ بہت مشکل تھا جونیئر ٹیم میں بھی سلیکشن کرنا، کیونکہ جو یورپین گیمز ہوتی ہیں یا امریکن گیمز ہوتی ہیں وہ سارے کمپٹیشن بیسڈ گیمز ہوتی ہیں، یعنی آپ کو کمپٹیشن کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 لانا ہی ہوتا ہے، تو تب آپ کی سلیکشن اچھے پیمانے پہ ہوتی ہے، پھر ہی آپ جا کے کہیں پہ انٹرنیشنل جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں. تو میرا بھی یہی تھا کہ 4.5 سال کی عمر سے میں کرتا رہا. میرے جو کوچز تھے گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے میرے پہلے کوچز تھے، تو انہوں نے جو ہے مجھے کافی ٹریننگ کروائی. بچپن میں زیادہ زور بھی نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جب ہائٹ پہ ہوتی ہے تو جو بچے ہوتے ہیں یعنی انڈر ایج ہوتے ہیں 10 سال سے نیچے، تو ان کا دل بھی پھٹ سکتا ہے، کیونکہ آپ ہائٹ پہ کر رہے ہوتے ہو، اس پہ آپ زیادہ ایگزاسٹ نہیں کرا سکتے کسی بچے کو. خیر مجھے جو چیز چاہیے تھی اسی طرح ہی میرے کوچز نے میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کیا. جب تک میں جونیئر میں تھا تو گلگت بلتستان اسکاؤٹ سے میرا کافی ساتھ دیا، ان کے کوچز نے میرا کافی خیال رکھا، تو جونیئر لیول تک لانے میں ان کا کافی بڑا ہاتھ تھا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اوپر کی طرف ہم آتے گئے.
انڈر 10 انڈر 14. تو اس میں پھر میں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کھیلنا میں نے اسٹارٹ کیا. اچھا اس میں تھوڑا سا میں روکوں گا آپ کو کہ آپ پاکستان جونیئر ٹیم میں گئے جی, اس میں جانے کا کیا کرائٹیریا تھا اور کس طرح گئے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں, ان کے بھائی بہن یا کزن یا فرینڈ, تو وہ کس طرح جا سکتے ہیں؟ بالکل ایج کافی میٹر کرتا ہے کہ جتنا چھوٹا ہوگا, آئی مین جتنے چھوٹے سے کہ 5 سال کی عمر سے دودھ پیتے شروع کرتے ہیں. نہیں اتنا بھی نہیں, یعنی کہ 5 سال کی عمر, اس لیے میں نے کہا کہ بالکل چھوٹا بھی نہیں, 5 سال کی عمر سے یا 4 سال کی عمر سے اگر اس بچے کے اندر پوٹینشیل آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی یہ کر سکتا ہے. ویسے تو نارملی 5 سال کے ایج سے آپ اسٹارٹ کر لیتے ہیں, تو آہستہ آہستہ جب آپ کرتے ہیں تو 2 سال آپ کو لگ جاتے ہیں کہ ٹریک پہ آنے پہ, پھر 3 سے 4 سال آپ کو پروفیشنلی اس بچے کو تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں. جب وہ 2-3 سال میں تیار ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے نیشنل کمپٹیشن, جونیئر جو لیگز ہوتی ہیں, کمپٹیشنز ہوتے ہیں نیشنل لیول کے, اس میں آپ اس کو جو ہے کھلاتے ہیں, ریس کرواتے ہیں. تو اس میں جب وہ ٹاپ 10 میں آہستہ آہستہ آتا ہے یا ٹاپ 5 میں آتا ہے تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ نیشنل ٹیم میں آئیں. اور نیشنل ٹیم میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے ڈپارٹمنٹس اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی اچھی کارکردگی جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا سکتی ہے. اچھا تو اس میں کون سی پوزیشن آپ نے لینی ہوتی ہے اس کمپٹیشن کے اندر؟ ٹاپ 3 تو مسٹ ہی ہے. اچھا جی, ٹاپ سلیکشن کے لیے جی ٹاپ 3 مسٹ ہے, کیونکہ میڈل ہولڈرس ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹاپ 3 ہوں گے سجیشن ان کو ہی یا فیور ان کو ہی زیادہ ملے گا, کیونکہ نو ڈاؤٹ سب سے تیز جو بچے ہیں وہ وہی ٹاپ 3 ہی ہیں جنہوں نے پچھلے اپنے اوپوننٹس کو ہرایا ہوا ہے. تو نو ڈاؤٹ ٹاپ 3 کو جو ہے کافی فیور ملتا ہے. اچھا جی چلیں آپ کنٹینیو کریں اس کے بعد بتا رہے تھے. جی, تو اس کے آگے جو ہے ہم جیسے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے تو اس میں پھر انڈر 14 آتا ہے جو کہ شاخان جو سنو اسکول ہے اس کے انڈر میں آپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ آہستہ آہستہ انڈر 17 انڈر 19 کی طرف اس میں جاتے ہیں. تو وہاں سے آپ کو جو ہے پھر پاکستان ایئر فورس جو ہے ان کا نیشنل فیڈریشن ہے, وہاں سے وہ آپ کو پک کرتے ہیں اگر آپ کی پرفارمنس اس لیول کی ہو. جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ٹاپ 3 میں آپ کی پوزیشن آنا. ہاں کیونکہ ایسے ہی پاکستان ایئر فورس نے یار بہت سے لوگوں کو انیبل کیے, بہت زبردست قسم کا. ہمارا ایک دوست شاید پتا بھی ہے اس کو پوڈ کاسٹ کا, وہ ٹیکوانڈو پلیئر ہے, نیشنل ٹیم میں بھی رہا ہے, نیشنل میڈلس بھی ہیں کافی, انگلینڈ بھی گیا تھا وہ لڑنے کے لیے, پاکستان ایئر فورس کے اندر ہی تھا. اور ان کی ٹریننگ ہوتی تھی, ٹائیکوانڈو مکس مارشل آرٹس کا ایک اسپورٹس ہے نا, مارشل آرٹس کا ایک اسپورٹس سوری, تو اس میں 7 گھنٹے ہاں, یعنی فجر کے بعد ٹریننگ, اس کے بعد 10 بجے ظہر کے بعد, پھر تھوڑی عصر کے بعد, پھر عشاء سے پہلے تھوڑا سا. ٹریننگ کے حوالے سے اگر ہم ان کی بہت سخت ہے, پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ کسی بھی اسپورٹس کی بہت سخت ہے. بالکل. اب جیسے اسکیئنگ کی ہم بات کریں, ہم آزانوں کے سردی کا ٹائم ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے سردی کے ٹائم میں نارملی آپ سٹی ایریا میں بڑے مشکل سے اٹھتے ہیں. پھر تو جہاں پہ سنو ہو اور مائنس میں ٹمپریچر ہو 15 یا 20 کے درمیان میں مائنس ٹمپریچر ہو, تو پھر وہاں پہ اٹھنا کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے. گرم بستر کو آپ چھوڑ کے ایسے جا نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پہ جدوجہد آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ صبح جاگتے ہیں, جب سورج نہیں نکلا ہوتا آپ سلوپ کی طرف جاتے ہیں. موسٹ آف کیسز میں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ہم بہت دفعہ جب ہم نے ٹف ٹریننگ کرنی ہوتی تھی اور ٹف ٹائم دینا ہوتا تھا کسی کو, تو ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ روشنی لگنے سے پہلے ہم سلوپ پہ جو ہے ہوتے تھے, اور جیسے ہلکی ہلکی روشنی لگتی تھی ہم نے کورس سیٹ کیا ہوتا تھا, پولس ہوتے ہیں اس کے, تو ہم پولس لگا کے ریڈی ہوتے تھے. جیسے ہی روشنی اچھی خاصی یعنی ہمیں پول ویزیبل ہوتے تھے اور ہم اس میں کھیل سکتے تھے, تو پھر جو ہے ہم اپنا رن وغیرہ اسٹارٹ کرتے تھے وہاں پہ. اچھا جی. تو یار اگر تھوڑی دیر ٹریننگ کے بارے میں بتاؤ, اس کے اندر اسکیئنگ کے اندر ٹریننگ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, ڈرلس کون سی ہوتی ہیں, رننگ کرتے ہیں آپ لوگ؟ رننگ جی, سمر کے الگ ہوتے ہیں اور ونٹرس کے الگ ہوتے ہیں. اب ونٹرس پہ اگر ہم جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹارٹنگ میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اسٹریچ ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے. لیگس ہو گئے, آپ کے آرم ہو گئے, آپ کا جو ہے شولڈر وغیرہ, اس کو تھوڑا سا جسٹ بس اسٹریچ ایکسرسائز کر کے, تاکہ کیونکہ آپ جب ارلی ان دا مارننگ آتے ہیں تو پورا بدن جو ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے, اور نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت ہی ڈینجر گیم ہے, سو آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آپ کو لازمی ہے کہ جب آپ سلوپ پہ جائیں تو آپ کو کم از کم
اچھے سے اسٹریچنگ ایکسرسائز کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم اگر نارمل ایکسرسائز پہ آئیں اسکینگ کے اپنے ایکسرسائز پہ کہ ہم نے اسکینگ کیسے کرنی ہے, تو کورس سیٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, پولز اور اوپر سے پھر اسکیئرز آتے ہیں. تو تقریباً 2-3 گھنٹے کا ریگولرلی اس کورس میں آپ نے جو ہے اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہے, پھر آپ کو لفٹ جو ہے اوپر تک پہنچاتی ہے. تو یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. بیچ میں ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں آدھے گھنٹے کا یا 40 منٹ کا, پھر یہ پروسیس لگا رہتا ہے. تو جیسے آپ نے 7 گھنٹے کی بات کی, تقریباً اسی طرح ہمارے بھی 6-5 گھنٹے اس سردی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ تو جو شغل گیلی کرتے ہیں وہ تو ہفتے میں 2 بار کھیل لیا, ہلکا پھلکا کر لیا, لیکن پروفیشنل اسپورٹس کے اندر جانا ہے آپ نے تو اتنی ٹریننگ ضروری ہوتی ہے, ورنہ آپ بیٹ ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں نا, کوئی نارمل کلب ہے کسی بھی جگہ کا, وہ اتنی ٹریننگ نہیں کراتا, لیکن اگر آپ کسی آرگنائزیشن جڑے ہوئے ہیں, جس طرح آپ پی ایف کی ٹیم میں تھے, تو وہی اتنی ٹریننگ کراتے ہیں. عام کلبس تو اس لیول کی ٹریننگ کرا بھی نہیں سکتے. عام کلبس اس لیول کی ٹریننگ تو دور کی بات, عام کلبس افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو پاکستان ایئر فورس کے پاس فیسلٹیز ہیں. اب اسکینگ کے اب ہم بات کریں, جتنا میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کافی مہنگی گیم ہے. ایک اسکی پہ تقریباً کوئی پڑتی ہے 4-3.5 لاکھ کے درمیان میں آج کل. تو اس طرح شوز 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے اوریجنل اس کے شوز ملتے ہیں. اس طرح کی اس کی ہیلمٹ ہو گئی 50-55 ہزار روپے. تو کافی مشکل پڑ جاتا ہے نارمل جو کلبس ہیں. اور آپ کو ہمارے ملک کے حالات بھی پتہ ہیں کہ اس اتنے اسٹیبل نہیں ہے کہ کوئی کلب اس کو افورڈ کر سکے. تو بڑے آرگنائزیشنس ہو گئے, پرائیویٹ سیکٹر میں ہو گئی یا جو بھی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں, وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہی پلیئر نکلتے ہیں. جیسے کہ پاکستان ایئر فورس اپنے پلیئرس پہ جتنی محنت کرتا ہے اتنا وہ آگے بیچتے بھی ہیں انٹرنیشنل کے لیے بھی. نیشنل میں بھی ان کی رینکنگ بڑی اچھی آتی ہے اور آگے یہ کارکردگی بڑی اچھی دکھاتے ہیں. جیسے کیا کارکردگی ماشاء اللہ زبردست ہوتی ہے. جو بھی ٹاپ پاکستان ایئر فورس کی کسی بھی ٹائیکانڈو ہو گیا, ریسلنگ کے, یا پھر اسکینگ آپ نے بتایا, بہت بھی جتنے رننگ کے اسپورٹس ہیں, جو بھی جاتے ہیں کم سے کم کچھ نہ کوئی میڈل لے کے آتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں. کیونکہ ٹریننگ اتنی ہارڈ ہے ان کی, بالکل, کہ وہ آپ کو وہ چیز آپ کی اسکل کو اتنا شارپ کر دیتے ہیں. بالکل. اب جیسے ہمارے گلگت میں نلتر سلوپ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے گلگت سے تقریباً 40-45 کلومیٹر کے رینج میں آتا ہے وہ. تو 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں اراؤنڈ. وہاں پہ جب آپ جائیں گے آپ لٹرلی یہ محسوس ہی نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان میں, کہ پتہ نہیں آپ سوئٹزرلینڈ میں. اچھا. ایک تو اس جگہ کی خوبصورتی, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے, جو فیڈریشن ونٹر اسپورٹس فیڈریشن نے وہاں پہ کیا ہوا ہے, پریسنگ مشین, ٹھیک ہے, پریسنگ مشین سنو کو پریس کرتی ہے. ایک تو سافٹ سنو ہوتی ہے جو کہ مری میں آپ نے دیکھی ہوگی, اوپر سے پڑ جاتی ہے تو سافٹ. یہ جب سافٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جب مشین چلاتے ہیں, اور مشین چلانے کا ٹائم بھی شام کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ رات کو جو ہے فریزنگ ٹمپریچر ہوتا ہے. تو جب یہ رات اس میں گزرتی ہے اور آپ صبح آ کے اس پہ جو ہے دوبارہ آپ رن لگاتے ہیں, تو یہ بالکل کسی کنکریٹ کی طرح ہی آپ کو جو ہے محسوس ہوتی ہے جب آپ اس پہ اسکینگ کرتے ہیں. لیکن تھرو آؤٹ میں اس کی مثال موٹر وے کی طرح دینا چاہوں گا. جیسے موٹر وے پہ آپ گاڑی کو دوڑاتے ہیں 120-140 پہ, اسی طرح اسکینگ بڑی ہی اسموتھلی جو ہے اس پہ کی جاتی ہے, جو کہ پسٹن بلی اس مشین کا نام ہے, وہ جب پریس کرتی ہے. تو اسی طرح کے سنو میکنگ مشینز ہو گئے, آرٹیفیشیل سنو بنتے ہیں. جب آپ کے ہمارے پاس سنو کی کمی ہوتی ہے تو آرٹیفیشیل سنو پانی جو ہے اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. اس کے اندر ڈوئل فین سسٹم ہوتا ہے اور مائنر اسپرے سسٹم ہوتا ہے. وہ جب اسپرے کرتا ہے مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے, پیچھے سے جب فین آن ہوتا ہے تو وہ جو ہے پورا ایک آرٹیفیشیل سنو میں کنورٹ ہوتا ہے. پھر اس کو وہ جو ہے پریس کرتے ہیں پسٹن پلی. تو گلگت کے اسنو کی کمی ہے وہاں بھی؟ گلگت کے اندر نہیں, اکراس دا گلوب کافی کمی ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ 2019 آئی تھنک کہ 2018 میں میرے خیال سے پاکستان میں بھی یہاں پہ آفٹر 2016 میں شاید آپ کو پتہ ہو کہ اسکینگ کے انٹرنیشنل ایونٹس بھی آرگنائز ہوتے ہیں. تو 18 کے 19 میں کینسل بھی ہوئے تھے. اس کی وجہ مین ریزن ہی یہی تھی کہ اکراس دا گلوب گلوبل وارمنگ کی جو چیزیں تھیں ان کی وجہ سے جو ہے سنو نہ ہو پائی. نہ صرف گلگت میں,
بلکہ پورے پاکستان میں اور ترکی میں بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ترکی میں کافی سنو پڑتی ہے، وہاں پہ بھی اسکیئنگ ہوتی ہے، ترکی میں تو ایران میں بھی اسکیئنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بھی انہوں نے کمپٹیشنس جو ہے ڈیلے کیے تھے. سو اس دفعہ کافی اچھا سنو کنڈیشن رہا. سو نیشنلس اور دیگر جو کمپٹیشنس ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہیں آرگنائزڈ ہوئے وہاں پہ. اچھا زبردست. اچھا یار، جو ابھی ایک مین مسئلہ جو ہے اسپانسرشپ کا پاکستان کے اندر، جس طرح آپ چلے گئے پی ایف کی ٹیم میں نا، جی تو وہاں تو انہوں نے سب چیزیں اسپانسر کی، آپ کو ہر چیز دیا، پیڈ بھی دی، ساری چیزیں دی. تو ایک عام لڑکا جب آنا چاہتا ہے اس فیلڈ کے اندر، اسپورٹس میں آنا چاہتا ہے، اپنا نام کمانا چاہتا ہے، اپنی میڈلس لینا چاہتا ہے، تو اس کو بھی کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنا پڑے گا جو کہ اس کو اسپانسر کر سکے، کیونکہ یا پرائیویٹ کچھ گروپس بھی ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں اس طرح. بالکل، بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا. جیسے کہ آرگنائزیشنس کی آپ نے بات کیا، اسپانسرشپ کی بات کی، ایئر فورس، آرمی یا جتنے بھی وابڈا یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اسپورٹس میں، تو وہ اور ظاہری بات ہے انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ آپ کی اگر اپنی بھی ٹیم ہو تو ظاہری بات ہے آپ لوزرس کو چوز نہیں کریں گے، آپ بیسٹ کو، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے بیسٹ کو. تو ان کا بھی یہی ہے کہ یہ بیسٹ کو چوز کرتے ہیں جو کہ اس ٹائم کا بیسٹ ہوتا ہے، تو یہ ان کو پک کر کے ان کی جو ہے دیکھ بھال، پرورش، سب کچھ ان کے ذمے ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ ہم جب رینکنگ میں آتے تھے تو یہی ہمیں لک آفٹر کرتے تھے. اب نئے لڑکے کو آنے کے لیے، کیونکہ یہ مہنگی گیم ہے، یا تو خود جو ہے ان کے والدین اگر سپورٹیو ہو، یا اگر اس کے علاقے میں یہ گیم ہوتی ہو، جیسے کہ ابھی گلگت میں نلتر کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو جی ڈی پی ہے یا انکم، سورس آف انکم ہے، بہت ہی کم ہے. یعنی وہاں پہ غربت کافی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. لیکن وہاں پہ پلس پوائنٹ کیا ہے، وہاں پہ پوری جو ونٹر اسپورٹس فیڈریشن پاکستان ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. تو وہاں پہ جو بھی بچے ہیں وہ آ کے کرتے ہیں، اسکیئنگ کرتے ہیں، جو بھی سنو آپ کے یا آئس اسپورٹس ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں، تو وہ فری آف کاسٹ وہاں پہ کرتے ہیں. ونٹر اسپورٹس فیڈریشن جو ہے فری آف کاسٹ ان کو وہاں پہ ٹریننگس وغیرہ دیتے ہیں، تو وہاں سے ان کو وہ پک کرتے ہیں. اگر میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ یورپین اور جو امریکن گیمس ہیں یہ اٹ سیلف بہت مہنگی گیم ہے، چاہے آپ گولف کو اٹھا لیں، آپ لان ٹینس کو اٹھا لیں، آپ اسکیئنگ کو، اسنو بورڈ کو، وٹ ایور، ٹھیک ہے، ہر ایک گیم بڑی ہی اسٹرانگ ان کی پائی جاتی ہے. تو اگر یہ عام بندوں کی ہم بات کریں یا عام کمیونٹی کی بات کریں تو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ٹچ رہنا ہوگا، آپ کو پہلے ان کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہوگی. آپ اگر رینکنگ میں آتے ہیں تو پھر جا کے آپ کو کہیں پہ اچھا اسپانسر پی ایف اور ان کی طرف سے ملتا ہے. باقی اگر بات ہم پرائیویٹ سیکٹر میں کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے لوگ مجھے لگتا ہے کہ کرتے ہوں گے، لیکن ان تک ہماری بات نہیں پہنچائی جاتی یا ان تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. زبردست، بڑا آپ نے اچھا کنسرن جواب دے دیا اس کا کہ نمبر 1 تو آنا پڑے گا، پھر ہی کوئی سلیکٹ کرے گا آپ کو. کامن سینس ہے بالکل کہ 10 بندے پکڑے ہوئے ہیں جو نمبر 2-3 ہیں، ہائیلی اسکلڈ، ہائیلی کمپیٹیٹیو، ان کو لیں گے، پھر انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ لوزرس کو لے لیں گے پھر میڈل کون لے کے آئے گا؟ ایسے ہی ہے. اب مثال دیتا ہوں، آپ کی اپنی کلب ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ 10 میں آپ جو ہیں، آپ لاسٹ ٹاپ 10 اٹھائیں، 9 اور 10، اور جو فرسٹ اور سیکنڈ ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں یار میں تو ان کو نہیں لینا، میں نے جو ہے 9 اور 10 کو لینا ہے، میں ان سے کمپٹیشن جیتوں گا، جو کہ بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اسکل ہر چیز میں جو ٹاپ 3 ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہی ٹاپ 3 آنا ہے. تو اس میں آپ ٹاپ 10 والا پلیئر لیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہارنا آپ کے مقدر میں ہی ہے. اچھا، ابھی آپ گئے تھے یار، یہ ڈریم پروگرام جو تھا ساؤتھ کوریا کا، جس کے اندر 41 کنٹریز کی ٹیمز آئی ہوئی تھیں. جی، تو کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں کا؟ انٹرنیشنل ٹورس جہاں پہ بھی لگتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو اسپورٹس کا وہ انوائرمنٹ ہے نہیں جو کہ یورپ میں ہے یا دیگر ممالک میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو ظاہری بات ہے ہم جب جاتے ہیں، نئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، نیا کلچر دیکھتے ہیں، نئی بولیاں ان سے سیکھتے ہیں،
اور ظاہری بات ہے ہم زندگی میں پہلی دفعہ ان سے کبھی ملے نہیں ہوتے ہیں. جب ہم ملتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور وہ ایک فرینڈ شپ میں آپ کا رد و بدل ہو جاتا ہے. تو ان سے کافی چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں, جیسے کہ اسپورٹس کے حوالے سے ہم بات کریں, میں نے کلچر کا بھی اس میں ذکر کیا, ٹھیک ہے. تو اسپورٹس جو ہمارا وہاں پہ ہو رہا تھا, اسکینگ ہو رہا تھا, اور ڈریم پروگرام کے حوالے سے میں ذرا بتاتا چلوں کہ ساؤتھ کوریا میں یہ اس جگہ میں ہوا تھا جہاں پہ ونٹر اولمپکس 2018 ہوئی تھی پینگ چانگ کی. اس سے 1 سال پہلے میں وہاں پہ گیا تھا, اور وہاں پہ جیسے کہ ہمارے حریف ٹیم تھی انڈیا, اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش تھی, ایران کی ٹیم تھی, آسٹریا کی تھی, سوئٹزرلینڈ کی بھی وہاں پہ تھی, یورپین کی مطلب 3-4 ٹیمس وہاں کی تھی, ایشیا تو پورا ہی آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح آسٹریلیا کی ٹیم. تو ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا جو ہے ڈریم اور ایک بہت بڑا مارجن ان کے ساتھ, کیونکہ ہم نہیں کھیل سکتے ہیں ان کے ساتھ. ان کے پاس ایکوپمنٹ اس لیول کی ہوتی ہیں, ان کے ٹریننگ اور ان کے اسکلس جو ہیں ہم سے بہت ہی آگے ہیں, وہ بہت ڈیولپ لوگ ہیں ہم سے. سو پھر بھی ان سے آپ میڈل لاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ ایک میریکل ہے, اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. تو اس میں جو ٹیم آپ نے خیال سے 41 کنٹریز سے, تو انڈیا سیکنڈ آیا تھا, فرسٹ آیا تھا اس کے اندر. تو ان کی اگر ہم اس پہ بات کریں, ان کی اسپانسرشپ کے اوپر, وہ کس طرح وہاں پر آئے. اگر انڈیا کو آپ لے لیں فار ایگزامپل پھر ہم نا, تو انڈیا کی ٹیم کس طرح آئی تھی, کسی آرگنائزیشن کے تھرو آئی تھی, یا پھر وہ کس طرح آئے تھے, اور اس کو کمپیئر کریں یورپین, آپ نے بتایا تھا آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی. جی جی. تو آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی, وہ کہ کوئی بندہ سیلف پہ آیا تھا وہاں پہ؟ دیکھیں بہت ہی اگین اچھا سوال آپ نے کیا. فیڈریشن ایفلیٹڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. فیڈریشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں متعارف کرانا کہ یہ ہمارا پلیئر ہے, ہماری کنٹری کو ریپرزینٹ کرے گا. جو اسپانسرشپ ہے وہ اس کی شرٹ پہ لگتی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے انڈیا کا پلیئر تھا, اس کے شرٹ پہ ٹاٹا کا لگا ہوا تھا. اچھا, ٹاٹا کا. ہماری شرٹ پہ کسی کا نہیں تھا. ہماری شرٹ پہ جسٹ بیک پہ ہمیں ہماری فیڈریشن ہی سپورٹ کر رہی تھی, اور کوئی نہیں تھا. اب ان کی فیڈریشن کر رہی ہے, فیڈریشن کا بلکہ حق بنتا ہے, کیونکہ وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ جو اسپانسرشپس ہیں یہ ہٹ کے چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے فائنینس ایشو کو بھی جو ہے وہ فل کرتی ہیں. ظاہری بات ہے ایک اسپورٹس مین جو ہے وہ اسپورٹس میں آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنا اپنا ٹائم وہاں پہ لگاتا ہے, اس کی تو اور کوئی اسکلس ہیں نہیں, ٹھیک ہے. وہ اسی اسپانسرشپ سے ان سے کماتا ہے. تو جب یہ اسپانسرشپ سے آپ کو کمائی ملتی ہے تو آپ مینٹلی جو ہیں اسٹریسفل نہیں ہوتے ہیں, آپ اپنی ٹریننگ پہ صحیح کنسنٹریٹ کرتے ہیں. آپ کی فیملی ایشوز ہوتی ہیں, آپ وہاں سے اس کو جو ہیں فل آؤٹ کرتے ہیں. جیسے کہ انڈیا کے پلیئر کے اس میں ہم بات کریں تو ان کے پاس ٹاٹا کا جو ہے اسپانسر لگا ہوا تھا. سوری میں آپ کو کاٹوں گا, آپ نے 2 چیزیں بتائی ہیں, ایک فیڈریشن اور ایک اسپانسر. جی جی. تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جس طرح آپ لوگ گئے تھے, آپ کی فیڈریشن تھی, صرف ان کی فیڈریشن بھی اور اسپانسرس بھی آئے تھے. جی جی. فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے, جیسے کہ ایک والدہ باپ کا کرتا ہے. بالکل. کیونکہ فیڈریشن جو ہے کافی حد تک سپورٹ کرتی ہے. ظاہری بات ہے ایک فیڈریشن جب تک یہ لیٹر نہیں لکھے گی یا جب تک وہ اس بات کو نہیں مانے گی کہ ہمارا پلیئر ہے, تو آپ انٹرنیشنلی کمپٹیشن کہیں پہ نہیں کر سکتے. اچھا, ٹھیک ہے. تو ماں کو جو ہے راضی کرنا لازمی ہے, کیونکہ اس کی دعا میں ہی برکت ہے, اور اس کی دعا سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ فیڈریشن کو جو ہے کافی سپورٹ ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہماری بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار فیڈریشن یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. جتنا فیڈریشن سے ہو سکتا ہے وہ اتنا کرتی ہے. اب بہت ساری مجبوریاں ان کی بھی ہوتی ہوں گی جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لازمی نہیں کہ ہر چیز ہمیں پتہ ہو. باقی اسپانسرشپ کی ہم بات کریں تو اسپانسرشپ پاکستان میں تو بہت ہی کم ملتی ہیں, بلکہ نہیں ملتی ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شاید یا تو ان تک ہماری بات نہیں پہنچائی جاتی, یا ان تک ہمیں رسائی نہیں دیتے ہیں کوئی,
کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی موجود ہوں گے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا شوق بھی رکھتے ہوں گے کہ یار ہم بھی اسپانسر کریں, ہمارا بھی ٹیک جو ہے وہ انٹرنیشنلی آ جائے, اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل جو ہے کمپنیز کے بیچ میں ہمارا جو ہے برانڈ متعارف ہو, جیسے کہ مرسیڈیز ہوتی ہے, ٹاٹا ہوتا ہے, آپ کا رینج روور, بہت بڑے بڑے برانڈس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا برانڈ آپ کا جب وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے بیچ میں متعارف ہو, سو آئی تھنک ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے, کیونکہ وہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے کم از کم. تو کیوں نہیں آتے پھر, یہ اتنی بڑی چیز ہے, کیونکہ مارکیٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ویری گڈ اسٹیپ ہے کہ آپ وہاں جا کے اتنی کوریج ہے, اتنا میڈیا ہے, آپ کا ٹیگ لگا ہوا ہے. اور اب میں اگر اسپانسرشپ کی اوریجنلٹی کی بات کروں, بہت سارے انٹرسٹ بھی نہیں شو کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کی پروفائل بھی اچھی ہوگی, آپ کا جو ہے پروپوزل بھی اچھا ہوگا اور ایکوریٹ ہوگا, ماننے کے قابل ہوگا کہ یار آپ کو ملنا چاہیے, لیکن آئی ڈونٹ نو کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہوپ فل کہ انشاءاللہ کچھ سال بعد, کچھ مہینے بعد ایسا ہو, یا اگر کوئی ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہو تو شاید کہ یہاں سے ان کو اسپارک ملے, ایک نیو آئیڈیا ملے کہ ایتھلیٹس کو کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, بلکہ اس سے کافی فائدے ہوتے ہیں, جیسے کہ ایک تو ایتھلیٹ بوسٹ اپ کر جاتا ہے, دوسرا آپ کی کنٹری کا سافٹ امیج جاتا ہے, تیسرا اس جو کمپنی آپ کو اسپانسر کر رہا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے درمیان میں جب کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے کمپنیز اس میں انٹرسٹ شو کرتی ہیں کہ یار یہ کون سی کمپنی ہے جو کہ اس کو کر رہی ہے, تو ظاہری بات ہے وہ ان سے لنک کرے گی, تو پھر وہ جو چھوٹی کمپنی ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز سے جا کے مرج ہوتی ہے, تو وہاں سے بزنس ہوتا ہے, تو اوور آل آپ کے ملک کو اس میں 3-4 جگہ پہ فائدہ ملتا ہے. سو آئی تھنک کہ انشاءاللہ ان فیوچر ہم دیکھ سکیں گے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے پازیٹیو رسپانس ان کا ملے انشاءاللہ. اچھا باقی جو اب آپ ان سے بات چیت آپ نے کی انڈین سے, آسٹریلیا والوں سے, تو ان کے اسپانسر تھے اور فیڈریشن دونوں تھی ان کی نا جی, تو جو خرچہ اٹھاتا ہے, یعنی ایک تو یہ ان کو پے کیا جاتا ہے, آپ نے کمپٹیشن کھیلا ہے نا, اور اس سے پہلے آپ کے جو ٹکٹس کا خرچہ ہوتا ہے تو فیڈریشن کرتی ہے ان کا یا پھر اسپانسر کرتا ہے؟ ان کا تو یہ ہے کہ ان کو پے کیا جاتا ہے. اب جیسے کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ جو لڑکا تھا انڈیا کا, تو اس کو تقریباً ٹاٹا نے میرے خیال سے 5 سے 4.5 کروڑ روپے کا اسپانسر دیا ہوا. اچھا, جی جی, ظاہری بات ہے ٹاٹا کوئی چھوٹی کمپنی تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو وہ دیا ہوا تھا. اب وہاں 5 سے 4.5 کروڑ روپے میں کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ 10 لاکھ روپے بھی جو ہیں ٹکٹنگ کے لگا دیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر فیڈریشن کا کام نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ اسپانسر کا کام آ جاتا ہے. اور جو رہائش ہوتی ہے وہ کمپٹیشن وہ ہوسٹ کنٹری جو ہے, عموماً ہوسٹ کنٹری جو ہے وہ برڈن سارا جو ہے بیئر کرتی ہے. اچھا جی جی, وہ جہاں پہ بھی آپ جائیں ہوسٹ کنٹری جو کہ میگا ایونٹس آپ کے ہوتے ہیں وہی جو ہیں اٹھاتے ہیں سب. اس کی فی تو نہیں ہوتی کوئی؟ نہیں, اس کی کچھ. باقی جو آپ انٹرنس وہاں پہ کرتے ہیں, یعنی آپ کے کمپٹیشن کے انٹرنس ہے, جیسے کہ ورلڈ چیمپئن شپ ہو گیا یا ایشین گیم ہو گیا یا اس طرح کے جو بھی دیگر, اس کے الگ الگ فیسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو فیس پے کرنی ہوتی ہے. پھر لائسنس ہوتا ہے علیحدہ سے, سال کا لائسنس ایتھلیٹ کا الگ ہوتا ہے, سال کا لائسنس فیڈریشن کا الگ ہوتا ہے. اچھا, زبردست. تو یعنی یار صحیح اماؤنٹ ان کے لیے, انڈینس کے لیے, اس لیے نا وہ وجہ ارشد گئے تھے ہمارے اولمپکس کے اندر. ارشد کیا نام تھی گیم کا بتا رہے تھے؟ جیولن. ہاں, تو ان کی جو بات ہوئی تھی کمپیٹیٹر انڈین تھا, اس کو بھی وہاں سے ٹاٹا نے کسی اور نے اسپانسر کیا وہ تو, اور وہ ٹھیک ٹھاک پیسے تھے. بالکل. اب جیسے کہ آپ نے دا لیجنڈ کی بات کر دی, تو ہی از ریئل ہیرو. انہوں نے جو کیا بالکل پیورلی, اور ان کی شکل سے اور ان کی باڈی سے چھلکتی ہے وہ چیز کہ وہ ایک پیور فارم میں آئے ہیں, ان کو کسی کا سپورٹ نہیں تھا. اور ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے میں یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا, ہمارے یہاں پہ واہ بھی تب ہوتی ہے جب آپ وہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کو یہاں پہ سلام بڑا کیا جاتا ہے. اب ہمارے پڑوسی ملک کی آپ بات کریں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ایتھلیٹس ہیں ان کو پہلے سے ہی سراہا جاتا ہے, سپورٹ کیا جاتا ہے. اب جیسے ان کا اپوننٹ تھا انڈیا کا, ٹھیک ہے, وہ پہلے سے ہی سارے لوگ اسے سپورٹ کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں ارشد ندیم صاحب کو کس نے سپورٹ کیا یہاں پہ؟ جب تک اولمپکس پھر کامن ویلتھ گیم میں انہوں نے جو ہے کمپٹیشن میں اچھا مارکا نہیں مارا تھا, کون جانتا تھا انہیں؟
کوئی بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, انہوں نے خود سے ہی جو ہے محنت کی, اور خود سے ہی جو ہے فیڈریشن کا بھی بہت اس میں کردار ہوگا, لیکن محنت تو اسی نے ہی کی, ہاتھ تو اسی کا ہی چل رہا تھا نا, باڈی تو اسی کی ہی یوز ہو رہی تھی. تو اس بندے نے کافی محنت کی اور اس نے نام کمایا اس چیز کے اندر. مطلب یار اولمپکس پہ جانا بغیر کسی خاص اسپانسرس کے, کوئی بڑا اسپانسر بھی نہیں ہو آپ کے پاس, اور اتنے دور سے آپ آ رہے ہو. ایون ہم نے تو یہ بھی سنا ہے, اب پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے یا کتنا جو ہے بات میرے خیال سے صحیح نہیں بھی ہو سکتی یا صحیح بھی ہو سکتی ہے, کہ جو ہمارے پڑوسی ملک کا اس کا اپوننٹ تھا ارشد ندیم کا, چارٹر پلین میں اس کو کرونا کے ٹائم پہ جرمنی لے جا کے اس کو جو ہے پریکٹس کروائی ہے. تو آپ دیکھیں ہمارا ارشد ندیم بیچارہ کہاں پہ تھا تب, پاکستان میں ہی کہیں پہ, ادھر ہی ہوگا کہیں پہ. اور لازمی ہے کہ آپ جب کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں, لازمی ہے یہ کہ آپ کو کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے وہاں پہ ہی جا کے آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں سے آپ کو گڈ ویوز آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ پاکستان میں رہ کے انٹرنیشنل سوچیں گے کہ میں تو وہاں پہ میڈل لوں گا, میں تو یہاں پہ, آئی تھنک کہ لاکھ میں ایک بندہ ہی کہیں پہ ارشد ندیم جیسا ہو کہ وہ یہ کر پائے. باقی بہت مشکل ہے کہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ آپ رہ کے جو ہے, کیونکہ اسٹاف آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا بہت ساری جگہوں میں. ٹھیک ہے, وہ پروفیشنلی ڈیل نہیں کرتا. ایتھلیٹ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا واحد ایسا طبقہ ہے کہ جو موسٹ پروفیشنل طبقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, موسٹ پروفیشنل, اور واحد ایسا ایک طبقہ ہے کہ جن کی عزت ہر ایک طبقہ کر رہا ہوتا ہے. بہت ہی عزت دار جو ہے میں کہتا ہوں فیلڈ ہے اسپورٹس مین اور اسپورٹس ویمن جو بھی ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سارا جو یوتھ ہے اس کو اسپورٹس میں آنا چاہیے. اسپورٹس ایک سافٹ امیج دیتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے ہیلتھی ایکٹیویٹیز جب آپ کی ہوتی ہیں, آپ فضول کاموں کے پیچھے نہیں جاتے, آپ لڑنے جھگڑنے کے پیچھے نہیں جاتے ہیں, آپ جو ہیں صرف اور صرف ایک ہی چیز سوچتے ہیں, اور وہ پازیٹیو تھنکنگ. ہاں, اور باقی لوگوں سے پوچھا آپ نے آسٹریا وغیرہ کی ٹیم سے, ان کو کتنے اسپانسر ملے؟ کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جب یورپین کنٹریز میں اور امریکن کنٹریز میں وہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہی ان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرنا, اسٹائفن دینا اسٹارٹ کر دیتی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان سے اسپانسر کا پوچھنا کوئی لازمی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب جس بچے کو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے پال رہی ہے, ٹھیک ہے, جیسے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کو اسپانسرشپ آپ کے خیال سے نہیں ملے گا. تو سوچنے والی بات ہے. ہاں, نہیں, ان کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. بالکل, وہ تو اپرچونیٹیز کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ مسئلے مسائل تو ہم, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایکو سسٹم بڑا میٹر کرتا ہے نا, کہ ایک بچہ پیدا ہوا پاکستان میں, ایک انڈیا میں, ایک یورپ کسی ملک میں پیدا ہوا نا, سب کا فار ایگزامپل ٹیلنٹ سیم ہے, بالکل سب محنت سیم کر رہے ہیں, 7 گھنٹے ٹرین کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں والا بندہ چیمپئن شپ یا اس جو آپ بتا رہے ہیں ٹیم پروگرام یا کوئی بھی ایشین گیم تک پہنچ نہ سکے, بالکل صرف اس کو اس وجہ سے کیونکہ پاتھ وے نہیں ملا, اور وہ بندہ انڈین کسی کو مل گیا, اور جو آسٹریا کی ٹیم سے یا کوئی بھی یورپین کنٹری سے اس کو ہر چیز مل رہی ہے, اور وہ جا کے وہاں ٹرین بھی کرتا ہے, جیت کے بھی آتے ہیں, میڈل بھی لے کے آتے ہیں. اب اسپانسرشپ کی آپ ہماری بات کریں تو ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مل جائے. پہلے کافی کوشش کیا کرتے تھے, اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ کہیں سے مل جائے اگر کوئی کرتا ہے تو. باقی اتنا بھی اپروچ کرنا وہ والا چھوڑ دیا ہے کہ جو 2017, 18 یا 19 میں ہم کیا کرتے تھے, کیونکہ کوئی پسند ہی نہیں کرتا, انٹرسٹ زیرو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ بھیک مانگنے جا رہے ہو. میں ایک دفعہ اشرف امان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, شاید آپ نے یہ نام نہ سنا ہو. اشرف امان صاحب ان شخصیات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر فرسٹ ٹائم K2 کو سمٹ کیا. اچھا, فرسٹ ٹائم, اور بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ. تو وہ بتا رہے تھے ہمارے ٹائم میں بیٹا ہم اسپانسرشپ کے پیچھے نہیں جاتے تھے, یہ بڑا ہی عجیب سا کام ہمیں لگتا تھا. تو خیر ابھی تو نیڈ ہو چکی ہے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ یا ماڈرن ایرا کے ساتھ, اسپانسرشپ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ ثابت ہوتا ہے. تو ابھی آپ جب گئے تھے ساؤتھ کوریا تو آپ کس طرح گئے؟ یہ فیڈریشن نے ہمیں جو ہے نامینیٹ کیا, اور فیڈریشن نے ہی ہمیں, ونٹر اسپورٹس فیڈریشن نے ہی بھیجا. خرچہ انہوں نے اٹھایا سارا؟ بالکل, بلکہ اس پلیٹ فارم سے آج میں ان کو بھی تھینک یو کہنا چاہوں گا کہ آج اگر وہ نہ بھیجتے تو شاید میرا میڈل بھی نہیں آتا اور میں آج آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھا بھی نہیں ہوتا. تو ان کی کافی جو ہیں کاوشیں ہیں میرے اس سفر میں میرے ساتھ. ان سے جتنا ہو سکتا تھا یا الپائن کلب آف پاکستان سے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے
بہت کیا میرے لیے. ٹھیک ہے, تو اب جو چیز رہتی تھی جیسے کہ آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ والد کی جو جگہ اسپانسرشپ کی رہتی تھی وہ کسی نے نہیں کی, تو انشاءاللہ ہوپ فل ہے انشاءاللہ کریں انشاءاللہ کوئی. ابھی بس اویئرنیس کی بھی تھوڑی سی کمی ہے نا کہ یار اویئرنیس, ایک تو یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ یار وہ سمجھتے ہیں یار یہ ڈونیشن مانگنے آ رہے ہیں. جی جی, ان کو پتہ نہیں یار, یہ ان کو چاہیے کہ بھائی آپ خود ایک ایتھلیٹ کو اپروچ کریں. وہاں پہ انڈیا میں اس لیے کمپیئر کرتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک کے ساتھ چیزیں ہیں, یا کسی اور ملک کو آپ لے لو, اس میں فری ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر. ہاں ٹھیک ہے, ابھی مثال کے طور پہ آپ کی کوئی ریئل اسٹیٹ کی کمپنی ہے یا کوئی بھی آپ کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, آپ اسپانسر کرتے ہو کسی بچے کو یا بچی کو, ٹھیک ہے, اور اس کے شرٹ پہ آپ کا ٹیگ لگ رہا ہے. دس از ناٹ جسٹ کہ آپ سمجھ رہے کہ بس ٹیگ لگ گیا اور یہ چلا گیا. میڈیا پہ وہ آئے گا, جہاں جس علاقے میں وہ جائے گا وہاں کے لوگوں کو پتہ لگے گا, جہاں سے وہ گزرے گا وہاں پہ پتہ لگے گا. انٹرنیشنل فارم پہ آبویسلی وہ جہاں پہ بیٹھے گا تو آپ کی شرٹ ہی پہن کے بیٹھے گا, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ دیکھیں گے. اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے CEOs بھی بعض اوقات آتے ہیں, ایمبیسڈرس بھی آتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی شرٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ہماری طرح لوگ نہیں ہیں کہ شرٹ پہ بس آپ نے جو ABCD لکھ لیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جانے دو, ٹھیک ہے. وہ اس ABCD کا مطلب کیا ہے وہ پوچھنے آپ کے پاس آتے کہ یار یہ کیا کون سی کمپنی ہے ABCD, ٹھیک ہے, اس کا کام کیا ہے. تو وہ اگر اس میں انٹرسٹ شو کر دیں تو وہ وہاں پہ جو ہے آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے. بالکل پیسے پورے ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر آپ ٹیلنٹ کی بات کریں تو یورپین کنٹریز اور جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہے ہمارے اندر یا پھر ٹیلنٹ سیم ہی ہے؟ ٹیلنٹ کے اندر اگر ہم بات کریں ٹیلنٹ کی تو ٹو بی آنیسٹ پاکستان کی مٹی کے اندر ایک ایسا جادو ہے کہ یہاں کا بچہ یا بچی کو اگر صرف موقع ملے نا موقع, تو وہ دنیا پہ جو ہے پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے, چھا جائے گا وہ. صرف اور صرف موقع کی بات ہے. یہاں پہ ٹانگیں بہت کھینچی جاتی ہیں. ہاں ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو ایک صحیح چیز بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. جس دن یہ چیز ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ہر ایک بندے کو اس کے فیلڈ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. ارے کرنے دو نا, وہ لڑکا یا لڑکی جانا چاہتے ہیں, اسپورٹس میں جانا چاہتے ہیں, IT میں جانا چاہتے ہیں, جہاں پہ بھی کرنے دو. آپ کا نام روشن ہوگا, آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. آپ کے ملک کے جب حالات ٹھیک ہوں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی بھائی, ٹھیک ہے. ہماری یہ ایک چھوٹی غلطی ہمیں کہاں تک لے جا رہی ہے. دیکھیں, ہم کسی نوجوان نسل کو اگر کہیں آگے جانے سے روک رہے ہیں تو اس میں صرف اس نوجوان کا نقصان نہیں ہے بلکہ پیچھے نسلوں کا بھی سارا جو ہے بیڑا غرق ہے. ہاں, اس کو شوق ہے جس چیز کا, اس میں وہ پرسو نہیں کر رہا. اچھا, اس میں دو ایکسٹریم ہے نا. ایک تو یہ کہ بچہ جو ہے وہ اسپورٹس کو ہر چیز بنا لیتا ہے اپنا نا. جی جی, یعنی 8 گھنٹے ٹرین کرے گا تو 2-3 گھنٹے پڑھائی بھی نہیں کرے گا. بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی, کہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح ہو جاتا ہے یا آپ کی لک کی وجہ سے آپ سلیکٹ نہیں ہو پا رہے آگے. بالکل. تو آپ کا فیوچر خراب. بالکل بالکل. تو اس لیے چاہیے کہ جو بندہ اسپورٹس میں آ رہا ہے, لڑکا یا لڑکی, تو ساتھ اپنا بیئر منیمم پڑھائی لے کے چلیں, گریجویشن تک اس کو لے کے چلیں, تاکہ کچھ بھی ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں اسپانسرشپ کا ایک اتنا نہیں ملتی چیزیں, آپ بالکل نہیں ملتی. تو کچھ ایک پلان بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. بہت ہی اچھی آپ نے بات چھیڑی ہے یہ. جیسے کہ پڑھائی کے حوالے سے ہم بات کریں, بڑی مثال میں ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. پروفیشنل اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھائی بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایوریج پڑھائی رکھیں, لازمی نہیں کہ آپ نے وہاں پہ بھی ٹاپ کرنا ہے یہاں پہ, جو کہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ کرکٹ میں ہیں تو کرکٹ میں بھی نمبر 1 ہوں گے. آپ وہاں پہ اسکول کالج یا یونیورسٹی میں تو وہاں پہ بھی نمبر 1. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے, بالکل ایسے نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا بھی ہے تو وہ 1-2 دفعہ اگر غلطی سے چیمپئن بن جاتا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. باقی آپ دونوں چیزوں کو ایگزیکٹلی نمبر 1 کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں. 2 کشتیوں پہ آپ سفر آئی تھنک نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اسپورٹس کا بھی ایسے ہی ہے, یہ ایک پروفیشن ہے جیسے کہ میڈیکل, انجینئرنگ یا جو ہے ایویشن, واٹ ایور آپ جو بھی لے لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی پروفیشن ہے. ہمارے پاکستان میں اس کو پروفیشن کی نظر سے نہیں دیکھا. وہ یار چھوڑو یار, بس کھیلتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, اچھا آپ اسپورٹس میں آپ کرتے کیا ہیں, لیکن بالکل آپ کرتے کیا ہیں اسپورٹس میں, اچھا کون سی اسپورٹ, اچھا ٹھیک ہے. وہ اس نظریے سے لے جاتے ہیں. جبکہ اسپورٹس اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں, ٹھیک ہے, پاکستان سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو اسپورٹس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے. آپ انٹرنیشنل کسی بھی آپ ابراڈ چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے وہاں کے لوگوں سے, وہاں کے آفیشیلس سے. آپ کو اٹھ کے جگہ دیں گے, آپ کو جو ہے بہت عزت سے نوازیں گے. صرف یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ نے پڑھائی کی اب بات کی, ہم پڑھائی پہ ذرا آتے ہیں. تو پڑھائی بہت مسٹ ہے, ایوریج پڑھائی, جسٹ آپ پاس کر کے نکل جائیں. پاس کر کے لازمی نہیں ہے کہ آپ گریڈ A+ یا B میں ہی C میں آپ لائیں, ٹھیک ہے. میں خود پڑھائی میں بڑا کمزور ہوں,
لیکن میں ساتھ میں چلا رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, آگے کر رہا ہوں. پڑھائی بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے, ظاہری بات ہے, آپ اسپورٹس بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ کو اسپورٹس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنا بہت لازمی ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے مس ایپ کی بات کی, کوئی بھی اسپورٹس کا پتہ نہیں لگتا. اب کرکٹ کی ہم بات کر لیں, ہارڈ بال ہے نا, آپ کے سر پہ لگ جائے, ٹھیک ہے, آپ معذور ہو جاتے ہیں, کون ذمہ دار؟ آپ خود ہی ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. اب اسکینگ ہے, اسکینگ میں آپ کی خدا نخواستہ ٹانگ ٹوٹ جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے, یا سر کہیں پہ لگ جائے, کون ذمہ دار؟ کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے. آپ کو خود ہی کما کے جو ہے, کم از کم آپ کے پاس اتنی پڑھائی تو ہو کہ کل کو آپ گورنمنٹ سیکٹر میں لگنا چاہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں لگنا چاہو, آپ کی کوالیفیکیشن اس لیول کی ہو کہ وہاں پہ آپ کی سیٹ بن سکے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کچھ پڑھا ہی نہ ہو, میٹرک پاس ہو آپ, اور آپ کہیں کہ بھائی مجھے تو 16 اسکیل چاہیے, جو کہ پاسبل ہی نہیں. آئی تھنک تو یہ چیز ایک ہارش ٹروتھ ہے پاکستان کا, تو ہم جہاں رہ رہے ہیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. بالکل, باہر جو ہے اس چیز میں نہیں ہوتا. ہائی اسکول والے بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں, اولمپکس میں نکل جاتے ہیں, لیکن وہ ایک معاشرہ اور ہے, سسٹم اور ہے, ایکو سسٹم ہمارا ڈفرینٹ ہے. وہ میں شارٹلی کہوں گا کہ 1500 سال ہم سے آگے. اچھا, 1500 سال بہت آگے ہیں وہ ہم سے. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. آپ کا اگر کبھی اتفاق ہوا ہو اور آپ انشاءاللہ باہر جائیں اور آپ وہاں پہ ہی سیٹل ہوں, تو آپ مجھے کال کر کے ضرور بتائیے گا کہ 1500 سال ہم آگے ہیں کہ نہیں ہیں. اس کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں. آپ 600 سال سے دیکھ رہے ہوں گے. ہاں, تقریباً 600 سال سے. بالکل, کافی ان میں اور ہم میں کافی ڈفرینس ہے. نہیں, بات ٹھیک ہے. اچھا, اوور آل ٹیکنالوجی کی ٹیک کی بات کریں تو سب کو ہی پتہ ہے, وہ تو آج کل جو گیا ہے, جو نہیں بھی گیا, سب کو پتہ ہے, موویز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ہر چیز کے تھرو یار, ہر چیز بلاگس کے اندر آ جاتی ہے کہ کون بندہ کتنا کما رہا ہے, کیا چیز ہے, لوگ کیسے رہتے ہیں, سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے. تو ہر بندے کو پتہ ہے ہم سے کتنا آ گئے. تو اس چیز کے اندر ہم دیکھیں تو اسپورٹس کی چیزیں, جو بھی چیزیں ہوں, اور پلس ایتھکس آپ نے جو بات کی وہ بھی ذرا ڈفرینٹ ہے وہاں پہ. بالکل, وہاں پہ پروفیشنل چیزوں کو بڑا معنی دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اب ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا ایک وہاں پہ الگ دنیا ہوگا, آپ کو الگ نظریے سے دیکھا جائے گا. اسپورٹس مین میں ہوں تو مجھے الگ نظریے سے دیکھا جائے گا, مجھے الگ ایک رسپیکٹ وہاں پہ ملے گا. یہاں پہ اچھا جی اسپورٹس مین, میں نے پہلے بھی بتایا, اسپورٹس میں اچھا ٹھیک ہے جی چلنے دو, تو والا سین ہو جاتا ہے. یہ تو ہے زبردست. تو اور کوئی چیز اگر آپ نے وہاں سے سیکھی ہو جو کہ ایڈ کرنا چاہیں؟ ایک چیز, سفر سے انسان سیکھتا ہے کافی کچھ. بالکل, ٹریول سے, سفر سے میں نے ایک یہ چیز سیکھا, شاید ہم نے یہ بات ڈسکس نہیں کی, کہ ہم سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, ہم آسٹریا جاتے ہیں, آسٹریلیا جاتے ہیں, اچھا کینیڈا جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ونٹرس کو انجوائے کرنے, ٹھیک ہے. آپ کے پاکستان میں اتنے پیارے جگہ ہیں, آپ کے پاکستان میں ہی جو ہے ونٹر سپورٹس آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے. پچھلے 3 سالوں سے آئس سپورٹس, اچھا اسنو سپورٹس, یہ سارے ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو ہم اس طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں, ہماری یوتھ جو ہے وہ اس طرف کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ظاہری بات ہے, اب کرکٹ کو زیادہ دکھایا جاتا ہے اسکرین پہ, تو اس لیے اس کی ایڈورٹیزمنٹ زیادہ ہے. آپ آئیں, آپ کے پاس قریب تر جگہ موٹر وے جی آپ کا مالم جبہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سوات میں آپ چلے جائیں مالم جبہ, وہاں پہ اسکینگ کر لیں, وہاں پہ آپ جو ہیں اسکیٹنگ کر لیں. آپ نتھیا گلی, یہ جو کالا باغ ایریا وہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے سیکھنا ہو اسکینگ, آپ جو ہے ایئر فورس یا جو ہے ونٹر سپورٹس فیڈریشن سے پرمیشن لے کے آپ وہاں پہ جا کے نرسری لیول پہ آپ سیکھ سکتے ہیں. پھر آپ کا نلتر جو ہے مین ہب ہے ونٹر سپورٹس کا, ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ جا کے آپ اسپیڈ اسکیٹنگ کرنا چاہیں, آپ آئس اسکیٹنگ کرنا چاہیں, آپ آئس کرلنگ کرنا چاہیں, آپ اسنو بورڈنگ کرنا چاہیں, اسکینگ کرنا چاہیں, جو کرنا چاہیں ونٹر سپورٹس سے ریلیٹڈ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. ملٹیپل آپشنس ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ نئی دنیا دیکھیں گے. موسٹ آف ہمارے پاکستان سے ہی سیاح جب وہاں پہ آتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ ہمارا ہی پاکستان ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی یہاں پہ سین ہوتا ہے. اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, 2 مہینے پہلے کی بات ہے, میں کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, تو ان میں سے کسی میڈم کو پتہ چلا کہ یہ اسکینگ کا پلیئر ہے. تو مجھے کہتی ہے میٹنگ میں کہ واقعی میں ہمارے پاکستان کی اسکی ٹیم بھی موجود ہے. میں کہا جی میڈم ہماری پاکستان کی اسکی ٹیم بھی ہے. تو ہمارے بڑے طبقے کو بھی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کہ اسکینگ کی بھی کوئی ٹیم ہے, ایڈونچر اسپورٹس بھی ہمارے ملک میں کھیلی جاتی ہے. سو آئی تھنک افسوس کی بات ہے یہ. ہاں نہیں, اچھا ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, جو لوگ ظاہر سی بات ہے یورپ جا رہے ہیں بندہ,
ونٹر اسپورٹس کے لیے بہت ایڈونچر اسپورٹس لوگ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو, جو ایلیٹ کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے, تو ان کو چاہیے اس کو بھی وزٹ کریں گے. یہ افورڈیبل ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں, جہاں پہ آپ سوئٹزرلینڈ میں 30 اور 50 لاکھ روپے لگا رہے ہیں ایک ٹرپ پہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کے تقریباً 1 لاکھ میں 2-3 بندے گھوم کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں, کم از کم آپ گھوم کے آتے ہیں, آپ ایٹماسفیئر دیکھتے ہیں کہ یار ونٹر اسپورٹس ہے کیا چیز, یہ کس بلا کا نام, ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ جاتے ہیں, انجوائمنٹ ہوتی ہے. لازمی بات ہے ہر دفعہ سمر میں ہی تو خوبصورتی نہیں چھپی ہوتی نا علاقوں کی, بعض اوقات آپ کو ونٹر بھی ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی. چلیے لاسٹ میں کچھ اگر آپ کہنا چاہیں ان ینگ پلیئر سے جو کہ آنا چاہتے ہیں اسکینگ کے اندر. وال کلائمبنگ کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات نہیں کی میرے خیال سے نا. بالکل وال کلائمبنگ. اچھا وال کلائمبنگ ایک سمر اسپورٹس ہے جس میں آپ ہیں. بالکل وال کلائمبنگ میں میں ہوں, اور انشاءاللہ جو ہمارا نیشنل کیمپ لگا ہوا ہے اس کے اندر ہم پریکٹس کر رہے ہیں, اور اس کو الپائن کلب آف پاکستان لک آفٹر کر رہے ہیں. اچھا. اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ابو ظفر صاحب جو ہیں ان کی کافی کاوشیں ہیں, اور وہ ہمیں کافی سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ابھی جو ایشین گیمز آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ہماری ٹیم جائے گی. اس کا یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشیل وال ہوتی ہے 15 میٹرز کی. اس میں 3 فارمیٹس ہوتی ہیں, اسپیڈ کلائمبنگ, لیڈ کلائمبنگ اور بولڈرنگ. جو ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ اسپیڈ کلائمبنگ ہے موسٹ آف. تو اس میں جو ہے ورلڈ ریکارڈ جو ہے 4.999 سیکنڈس ہے. اچھا جی, 15 میٹر کا انڈونیشیا کے پاس ہے یہ ریکارڈ. پھر اس کے بعد لیڈ کلائمبنگ آ جاتی ہے. لیڈ کلائمبنگ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہے, ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. پھر بولڈر آ جاتی ہے, اس کے اندر آپ کو پرابلمس جو ہیں وہ سالو کرنے ہوتے ہیں میتھمیٹکس کی طرح. اچھا. جی. تو کافی مزے کی گیمز ہیں. ظاہری بات ہے جو چیز اولمپکس میں جائے تو مزے کی تو ہوگی, اور اولمپکس میں بھی یہ ایز اے بیبی گیم ہے. یعنی ابھی اس کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے ٹوکیو کے اولمپکس میں, جو کہ 2022 میں ہوئے تھے کورونا کی وجہ سے. وہاں پہ جو ہے انٹروڈیوس ہوا تھا. ابھی یہ جو پیرس کے اولمپکس 2024 والے ہو رہے ہیں اس میں بھی اس کو ایڈ کیا گیا ہے. اچھا اس میں جائیں گے. ایشین گیمس کے اندر یار اگر آپ کی کوئی ٹیم جائے ہمارے یہاں سے, پہلے تو کبھی نہیں گئی میرے خیال سے. ویسے تو وال کلائمبنگ کی ابھی لیٹسٹ اسپورٹس ہے نا. بالکل. تو وہ چلی جائے تو اچھا ہے. ایک نیا اسپورٹس میں ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے باقیوں سے تھوڑا جلدی. اس کو تو پروموٹ کرنا چاہیے. جب آپ وال کلائمبنگ کو دیکھتے ہیں تو کافی اچھا بھی لگتا ہے. وال کلائمبنگ اور آئی تھنک کہ اسپورٹس کلائمبنگ جو بھی ہے, جم میں بندہ بور ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کے ڈفرینٹ مسلس کے جو مووز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے مسلس بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور آپ کو ویسے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. نہیں اس میں فل باڈی ورک آؤٹ ہو رہا ہے, آپ کے شولڈرز, آرمس, ہیم اسٹرنگس, لیٹس وغیرہ ہر چیز. لیکن جب آپ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں تو تب آپ کا معیار کچھ اور ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا ہر ایک باڈی پارٹ جو ہے فلی ایکٹیو ہوتا ہے. اسپیڈ اسکیٹنگ میں اسپیڈ کلائمبنگ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ ریکارڈ 4.99 سیکنڈ, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اس کی اسپیڈ کیا ہوتی ہوگی 15 میٹر پہ, 15 میٹر کی وال ہوتی ہے, تو کافی جو ہے اس میں اسپیڈ اور ایکٹیونیس چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے خیال سے اسپیڈ آپ کے سیکنڈ صحیح ہیں, آپ کتنے سیکنڈ میں آپ وہ وال کراس کر رہے ہیں, یعنی پوری چڑھ رہے ہیں نا. جی. ہمارا تو آج کل 9 to 10 سیکنڈس آ رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر اچھی ٹریننگ ملے یا کوشش کر رہے ہیں کہ ایبراڈ ہی کہیں پہ ٹریننگ کرے تو انشاءاللہ یہ جو ہے ٹائم کم ہو سکتا ہے. اچھا. تو آپ لوگ اسٹیمنا کے لیے رننگ وغیرہ کرتے ہیں ان اسپورٹس میں بھی یا کچھ اور کرتے ہیں؟ بالکل ایکسٹرا آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ کو جم کرنا ہوتا ہے, آپ کو رننگ کرنا ہوتا ہے, اور بھی اسٹریچنگ اور فزیکل ایکسرسائز ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے, کوئی بھی اسپورٹس ہو, صرف میں اسپورٹس کلائمبنگ کی بات نہیں کروں گا, کوئی بھی اسپورٹس ہو, صرف آپ کو اسپیسیفکلی وہ اسپورٹس نہیں کرنا ہوتا, اس کے بیک پہ آپ کو جم بھی کرنا ہوتا ہے. فزیکل آپ کے ہر گیم کے الگ ایکسرسائزز ہوتے ہیں تو وہ بھی کرنے ہوتے ہیں, اور رننگ تو مسٹ ہے. ہاں اسٹیمنا کے لیے. اسٹیمنا نہیں ہوگا تو پھر آپ اسٹیمنا آدھے وال کے اوپر ہی کہو گے بس یا واپس چلیں. بالکل ہوتا بھی ایسے, کافی بندہ تھک جاتا ہے. ان کی وال کلائمبنگ مذاق تو نہیں ہے. بالکل, کیونکہ یہ جو ہے 5 ڈگری تھوڑا سا جو ہے جھکی ہوتی ہے آگے کی طرف, ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے آپ اوپر جب چڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسپیڈ ہوتا ہے تو آپ تھک جاتے ہیں, ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. اور واپس کس طرح آتے ہیں؟ اسی طرح واپس آتے ہیں؟ نہیں, واپس اسی طرح نہیں, سیفٹی پوری لگی ہوتی ہے, روپ ہوتا ہے. ابھی تو کافی ماڈرن انہوں نے کر دیا. پہلے جو ہے فلیکسیبل روپ ہوا کرتی تھی, نیچے سے 2 بندے کھینچتے تھے کیونکہ اسپیڈ کافی ہوا کرتی تھی.
اب تو یہ ہے کہ آٹو بلے کے نام سے ایک آیا ہوا ہے جو کہ آٹومیٹکلی ہی آپ کو اوپر کھینچ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ نہیں ہے مطلب کہ آپ کو زبردستی کھینچ رہی ہوتی ہے. آپ نے کلائمبنگ اپنے ہی اس میں کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر اس پہ 1 kg کا ویٹ بھی آ جائے اس جو ہے آٹو بلے پہ, تو خود بخود جو ہے نیچے آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. یعنی وہ آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی ہے. صحیح ٹھیک ہے, جس سے آپ کو سیفٹی پرپز کہ آپ گرتے ہیں تو آپ کو سیفلی جو ہے گراؤنڈ تک پہنچانا ہے. باقی یہ نہیں کہ آپ کو زبردستی اوپر کھینچ دیا, آپ کے پرفارمنس میں کوئی وہ جو ہے لائے. زبردست. چلیں, اور کوئی اینڈ پہ اگر آپ ان ینگسٹرس کو کہنا چاہیں جو کہ ینگسٹرس کو, خیر جو کہ آنا چاہتے ہیں, ہماری جو ساری باتیں جو ہیں آئی تھنک ان میں میسیجز فل آف میسیجز تھے وہ, بٹ پھر بھی اگر کوئی آنا چاہے تو ظاہری بات ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی دعوت دوں گا. آپ بھی ماشاء اللہ سے کافی ینگ ہے, تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. جو اسپورٹس ہیں ہمارے ونٹر اسپورٹس ہو گئے یا سمر اسپورٹس ہیں, اور جو بھی نوجوان ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ آئیں, چیک کریں. صرف کرکٹ فٹ بال کے پیچھے ہی نہ دوڑیں, بلکہ دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کو. اور جب یہ ونٹر اسپورٹس کا مزہ کسی کو یا چسکا کسی کو لگ جاتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پھر وہ آسانی سے جاتا ہے. ایسا یہ نئی چیز ہے نا, تو اس میں مزہ تو آتے لوگوں. خیر ویسے تو لوگوں کے لیے نا, ہاں لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے, باقی کھیلی کافی پہلے سے جاتی ہے, 27-28 سال سے. ہاں جی پاکستان میں اس کے نیشنلز ہوتے ہیں. زبردست. چلیں یار, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. آپ جیسے ینگسٹرس, ینگ ایتھلیٹس آئیں گے تو تھوڑا سا اسپورٹس کے لیے بھی, یعنی کچھ ہر بندہ اگر پروفیشنل نہ بھی بنے تو اپنے ہیلدی ایکٹیویٹی کے اندر تھوڑا ڈال دے گا نا, مائنڈ فریش ہو جاتا ہے, باڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے. باڈی چلنے کے لیے بنی ہے, اگر اس کو بیٹھ جاؤ گے تو بالکل ہی بیٹھ جائے گی, موٹریں ساری جو ہے نا وہ زنگ لگ جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے انوائٹ کیا, اور آپ ضرور جو ہیں اور بھی اس طرح کے ایتھلیٹس کو بلائیں کہ وہ جو ہیں اپنے بھی تاثرات آپ کے سامنے بیان کرے. ہمارے یہاں پہ ایتھلیٹس کو بہت ہی کم سپورٹ دیا جاتا ہے. ہاں نہیں, انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ ان کو آپ ان کا ڈال دیں گے انشاءاللہ کمنٹس کے اندر, سوری ڈسکرپشن کے اندر لنکس وغیرہ. تو کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہو اسپانسرشپ کے لیے, کسی چیز کے لیے بھی تو, یا گائیڈنس کے لیے بھی, تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے, لوگ ان کو ہیلپ کیجیے گا انشاءاللہ. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. بہت بہت شکریہ سننے کے لیے. کوئی بات اچھی لگی ہو, بری لگی ہو, کمنٹ کر کے بتائیں, لائک کریں, گروپس میں شیئر کریں, اور اپنے ایتھلیٹس جو بھی ہیں MMA کے, کرکٹ کے ہیں, فٹ بال کے ہیں, سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ چیز زیادہ سے زیادہ پہلے. اور جو اسپانسرز ہیں وہ پاکستانی اسپورٹس کے آئیں, کرکٹ کے علاوہ بھی آئیں تھوڑے سے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.